بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ رحمت سحر میں یار ویکیو ٹی وی پر داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ کے خدمت میں حاضر۔ آج کی رحمت سحر کی مبارک نشست کا عنوان ہے ایمان اور یاد الہی۔ اللہ کی یاد ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ایک بندہ مومن اپنے رب کو ہر اعتبار سے اپنا محبوب نہ بنا لے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو الوہیت اور عبادت کے لائق ہے۔ وہی ہماری عاجزی، انکساری اور محبت کا حقدار ہے۔ در حقیقت اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کا ماجرا ہی جدا ہے۔ ایک بندہ مومن کا دل جتنا اپنے رب کی یاد میں بے قرار رہتا ہے اور کسی شے میں رہ ہی نہیں سکتا۔ محبت کی اولین سجدہ گاہ در حقیقت یاد الہی کا حریم قدس ہے، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مولا بھی ہے، ولی بھی ہے، پروردگار بھی ہے، کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے، رازق بھی ہے اور منعم بھی ہے۔ ناظرین، اللہ کی یاد دل کا سکون ہے، روح کی زندگی ہے، قلب کی غذا ہے، عقل کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وجود آدم کی تعمیر ہے اور در حقیقت انسانی باطن کی معراج بھی ہے۔ قلب سلیم رکھنے والے خوش نصیبوں کے ہاں اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی شے قیمتی نہیں، کوئی لذت اور حلاوت یاد الہی سے بڑھ کر نہیں۔ جیسے جیسے انسان حق تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اسے ایمان کی مٹھاس اور لذت میں اضافہ ملتا چلا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے ناظرین کہ اگر انسان اپنی مادی خواہشات پر آمین کہتے ہوئے دنیا جہان کی آسائشیں، راحتیں، نعمتیں اکٹھی بھی کر لے، پھر بھی حقیقی سکون اور پناہ صرف اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے۔ صاحبان نظر تو یہاں تک کہتے ہیں ناظرین کہ اگر دل سے اس کا درد چھین لیا جائے، آنکھوں سے ان کی بینائی واپس لے لی جائے، کانوں کو ان کی سماعت سے محروم کر دیا جائے، زبان کی قوت گویائی ضبط کر لی جائے، حتیٰ کہ بدن سے اس کی روح بھی کھینچ لی جائے، تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا یاد الہی سے دل کے خالی ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا دل ہمیشہ اپنے رب کی یاد سے معمور رہے، مملو رہے اور اللہ کی یاد ہماری زاد راہ بن جائے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ اس عنوان سے ہم رحمت کشید کریں گے اور اپنے معزز اسکالرز کی مدد سے اس عنوان کو کھولیں گے۔ بہت خوبصورت آغاز کیا ہے تلاوت کلام رحمان سے زینت القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج کی نشست میں۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اللہ کے کلام سے ہمارے قلب و روح تک یہ روشنی پہنچائی ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بارک اللہ۔ آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں ساتھ رہنمائی میسر ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں شرف یاب کیا ہے، عزت افزائی فرمائی ہے زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ درس و تدریس کے شعبہ کی ایک اور باوقار شخصیت ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے، عزت افزائی فرمائی۔ شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید قبلہ، بڑی نوازش۔ آپ کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول آج کی نشست میں ہمیں ان کا ساتھ میسر ہے جناب حافظ احمد رضا قادری۔ السلام علیکم۔ احمد بھائی خوش آمدید، اور ہمیں آغاز کرنا ہے اللہ رب العزت کی حمد سے۔ بسم اللہ فرمائیے۔ اللہ نور محمد صلی اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ Oh Allah the Almighty, Allah Allah, protect me and guide me, Allah Allah, to your love and mercy, Allah Allah Allah, Ya Allah don't deprive me, Allah Allah, from beholding
beholding your beauty. Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea. Allahu Allah, Allah, hasbi Rabbi Jalla Allah. Allahu Allah, Allah, ma fi qalbi ghayrullah. Allahu Allah, wo tanha kaun hai? Allahu Allah, بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ، اس کے سبھی شان عبدوں کی بے اللہ اللہ فیر اللہ آمین الآمین اللہم فی الہی گفتگو کا تعلق حدیث مصلی رو آسفر تلاوت عذاب اس بات نہیں ماں آڈ ہے اللہ ذکرن کثیرا. سبحان اللہ. اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں تو ایسا ایمان افروز ارشاد ہے کہ جس کے بعد کوئی بڑا ہی بد نصیب ہوگا کہ جو ذکر خدا کے لیے مچلنے اور تڑپنے نہ لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجدہ جہاں فضا سنا دیا اور یہ انعام عطا فرما دیا کہ میرا ذکر کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا انعام اور بینیفٹ یہ ہے کہ میں خالق ہو کر تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر ساتھ اسی کے تحت مفسرین کرام نے جو حدیث قدسی نقل کی اکثر مفسرین کرام نے، اس میں اس سے بھی اگلی بات ہے، فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میں اس کے قطع کلامی کی میں معافی چاہوں گا، میری عادت میں شاید شامل ہو گیا کہ قیمتی باتوں کو میں وقفے کی نظر نہیں ہونے دیتا. کوشش یہ ہوتی ہے، یہ بات اتنی بڑی ہے کہ رب رب ہو کر یہ پکارتا ہے کہ بندے میں تیرے ساتھ ہوں. اس کو ہم کھولیں گے لیکن چند لمحوں کے انقطاع کے بعد رحمت سحر میں آج کے اس پروگرام کا مبارک نشست کا پہلا وقفہ ہے. لیکن اتنے بڑے عالیشان فرمان کو انشاءاللہ ہم کھولیں گے صراحت کے ساتھ. وقفے میں آنے سے پہلے ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے اور آج ہمارا عنوان گفتگو ہے ایمان اور یاد الہی. گفتگو کا آغاز ہو چکا، ٹھیک وہیں سے جڑتے ہیں جہاں سے انقطاع ہوا تھا گفتگو. جی مفتی صاحب قبلہ. تو حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا معاہو اذا ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو
تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اس کے پاس ہوتا ہوں. اتنا بڑا انعام مفتی صاحب, اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی کرم نوازی اور بندہ نوازی. اللہ اکبر. یعنی اس سے بڑا اور احساس بندے کو کیا اس کے روح کو گرمائے گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے جب میں ذکر کر رہا ہوں. اور ذکر میں حلاوت ہی تب آتی ہے. اللہ اکبر. ذکر کی برکات اور نتائج تب مرتب ہوتے ہیں جب یہ احساس پیدا ہو اور اس تصور سے اللہ کو یاد کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے قریب بھی ہے. وہ انت عبد اللہ کاننا کا تراہو فإن لم تکن تراہو فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ نہیں بات تو یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تو تمہیں. آپ اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے بندہ اپنی ذات میں اپنے دل میں یاد کرتا ہے فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ. فرمایا اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے گیدرنگ میں تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے فرمایا اگر وہ مجھے فرشیوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے عرشیوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی, یہ بتائیے کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے, پسندیدہ عمل کون سا ہے جس کو دوام کے ساتھ اختیار کیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی کے آخری سانس تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, یہ سب سے محبوب عمل ہے. زندہ باد. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب, فضیلت سے آغاز فرمایا مفتی صاحب نے اس عنوان سے, بہت خوبصورت ہمیشہ کی طرح آغاز کیا, اللہ آپ کو جزا سے نوازے. ذکر الہی کی جو ضرورت ہے اور اس کی اہمیت میں چاہتا ہوں اس پر آپ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دو پہلو ہم اپنے پیش نظر اگر رکھیں اس حوالے سے, ارشاد. اہمیت کے حوالے سے. ایک اہمیت تو اس حوالے سے ہے جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے تو روح کے بغیر جسم ڈیڈ ہے, اسی طرح روح کے لیے, روح کی زندگی کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر روح کی روح جو ہے وہ ذکر الہی ہے, کیا کہنے, اور اگر روح کو یہ نعمت نصیب نہ ہو تو روح بنجر ہو جائے گی, اللہ, اور معاملات ہاتھ میں نہیں رہیں گے جس طرح کی کیفیات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کی اگر آپ زیادہ وضاحت میں جائیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا پورا پیکج دیا ہے بندہ مومن کو. ارشاد ہو. اٹھنے سے لے کر سونے تک. درست. اٹھے اللہ کا نام لے کر اٹھے, وضو کریں, اس کی بارگاہ میں حاضری دیں, تلاوت کریں, پھر اپنے معاملات زندگی میں جائیں, پھر ظہر کے وقت واپس پلٹیں, پھر معاملات زندگی میں جائیں, پھر عصر کے وقت, پھر مغرب کے وقت, پھر عشاء کے وقت, حتیٰ کہ جب سونے لگے اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ اکبر. یعنی یہ ذکر کا وہ پیکج ہے جو انسان کی روح کے لیے ضروری ہے. جب انسان اس پیکج کے اندر رہتا ہے تو اس کا دل بھی مطمئن رہتا ہے اور اسے پریشانی بھی نہیں ہوتی, اور جب اس پیکج سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ کبھی اپنا وقت گزارنے کے لیے کتوں کا سہارا لیتا ہے, کبھی کسی لا یعنی سرگرمی میں پڑ جاتا ہے, تو اس کی روح کی بے قراری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن پاک کا اگر آپ اور میں مطالعہ کریں اور دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں کسی قسم کا مسئلہ ہو تو اہل علم سے جا کر پوچھو, بلکہ حکم یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو. اس لیے کہ علم جو ہے, محض علم, وہ سوائے پریشانی دینے کے, سوائے الجھن بڑھانے کے کچھ نہیں دیتا. لیکن جو علم ذکر کے صاحبان میں پروان چڑھتا ہے وہاں آپ اپنے لب نہ بھی کھولیں, اس ماحول میں بیٹھ کر بالکل ایسے آپ کو اطمینان نصیب ہوگا جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی میں جاتی ہے اور اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے. کیا کہنے جناب, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑا خوبصورت آغاز ہمیشہ کی طرح مفتی صاحب نے کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بہت اچھا اضافہ کیا ہے. بڑا دلچسپ سوال اب جو میں آپ سے عرض کر لگوں, لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرنا ہی اللہ کا ذکر ہے, تو کیا ایسے ہی ہے یا اللہ کے ذکر کے دیگر ذرائع اور وسیلے بھی ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت صاحبان ذکر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے الہی آمین۔ اور ہم سب کو علم کے ساتھ ذکر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے مراد اگر صرف یہ ہے کہ ہم یہ نام لیتے رہیں تو یہ ذکر ہے، تو یقیناً یہ کیونکہ اس میں جلالت ہے، میرے رب کا ذاتی نام ہے، تو اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی درست۔ بلکہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ اکثروا ذکر اللہ۔ اللہ جس آیت مبارکہ سے قبلہ نے آغاز کیا اسی کی وضاحت ہے کہ اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، حتیٰ یقولو مجنون، یہاں تک کہ سننے والے تمہیں مجنون کہنا شروع ہو جائیں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ کے ذکر میں جنون کی حد سے بھی گزر گیا ہے، اتنا ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن عزیز کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس کی وسعت یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ ذکر ہوتا ہے۔ ہر وہ عمل، نماز بھی ذکر ہے، واقیم الصلاۃ لذکری، قرآن عزیز کو تو خود اللہ نے ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور جو قبلہ سعیدی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اہل ذکر کا جہاں بھی تذکرہ قرآن عزیز میں آیا ہے وہاں اہل ذکر سے مراد اہل العلم ہے، مطلب یہ کہ علم کو بھی ذکر کہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، نماز کا ایک ایک سجدہ وہ ذکر ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، روزہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ بھی ذکر ہے، بلکہ اس کا مفہوم اگر ہم معاشرتی طور پہ سمجھیں تو سورہ بقرہ میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ وہ ساری چیزیں کہ جہاں انسان اپنی محبت پہ اللہ کی محبت کو غالب کر لیتا ہے، اپنی محبت کو قربان کر دیتا ہے، ہر وہ عمل ذکر بن جاتا ہے۔ لہذا وہ ذکر کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں گے۔ میرے رب نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں بولنے کے قابل بنایا، سننے کے قابل بنایا، دھڑکنے والا دل عطا فرمایا۔ اگر ہم ان نعمتوں پہ غور کریں گے تو وہ بھی ذکر بن جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ہم توحید کے قریب ہو جائیں گے، ذات باری تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، تو ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، وہ ذکر بنتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر اہل علم کو اللہ نے اہل ذکر کہا ہے تو کیا علم اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ ہر ایک کو تو عطا نہیں فرماتا، اللہ نے جنہیں عطا فرمایا ہے اس نعمت میں بھی اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور ہم جو ایک گھونٹ برتے ہیں یا ایک لقمہ کھانا کھاتے ہیں میرا رب کہاں سے عطا فرماتا ہے، تو اگر ہم کفران نعمت میں چلے جائیں گے پھر نماز بھی پڑھتے رہیں، سجدے بھی کرتے رہیں اور ظاہری طور پہ اللہ اللہ بھی کہتے رہیں تو وہ ذکر نہیں بنے گا۔ اور اگر ہم سامنے کھانا رکھ کر اپنے کھانے میں غور کریں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ اگر ہم ان نعمتوں پہ غور کریں گے، اللہ نے ہمیں اپنا نور دودھ عطا فرمایا ہے اور فرمایا کبھی غور کیا میں نے کہاں سے عطا فرمایا ہے؟ دودھ میں ہوتا کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ لہٰذا اس میں جلالت سے ذکر کا آغاز کرنا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ہر وہ عمل جسے اللہ راضی ہو جائے وہ یقیناً ذکر میں شامل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات آگے بڑھائی ہے جناب ڈاکٹر حامد سعید بخاری صاحب نے۔ میں ذکر کا ماحول ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے قریب ہونا چاہے بندہ مومن تو ذکر رسالت پناہ اس کا سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ جناب حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں، کلام سے ہم اپنی کیفیات کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ وہ کا جو ذکر ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیا بات ہے، وہ اللہ کا ذکر زندہ باد ہے، مفتی یہ صاحب، قرآن سبحان سے اللہ۔ ثابت ہے۔ جی احمد بھائی۔ تو امیر حرم میں فقیر کا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا
تصور مجھے تھامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یوں تو یوسف بھی عیسیٰ بھی موسیٰ بھی ہے پر میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ بے زندہ باد حافظ صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیسا خوبصورت عقیدہ ہے جس کا اظہار کیا ہے، اور واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ تو کجا من کجا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب ہمیں نصیب ہوتا ہے تو یہ آپ کی شان کریمی اور بندہ نوازی کا مظہر ہے، ورنہ ہم فقیر حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ ذکر انتہائی پاکیزہ ہے اور ہم بہت ساری معصیت میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اجازت بھی دیتے ہیں، اس کے کرنے کا سلیقہ بھی خود عطا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ مواقع بھی اپنے شب و روز زندگی میں خود ہی عطا فرماتے ہیں۔ ایمان اور یاد الہی ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے۔ میں سوال مفتی صاحب کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے جواب انشاءاللہ ہم لیں گے۔ مفتی صاحب، ذکر بالجہر اور ذکر بالخفی، اس کی کچھ وضاحت ہمیں درکار ہے تاکہ ہمارے دوستوں کو، ناظرین کو اس کی سمجھ آئے۔ وقفے میں جب واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا اس کے جواب کی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے رحمت سحر میں، آپ اس مبارک نشست کے فیوزات سے جڑے رہیے۔